معلوم کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں جناب سید کریم احمد کریم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور صدارت کے فرائض انجام دیں، اور خاص بات یہ رکھیے یا ذہن میں رکھیے کہ یہ انوکھی شان اس وجہ سے ہے یہ کہ اس کی ابتدا بھی کریم صاحب سے ہم کریں گے اور اس کی اختتام بھی کریم صاحب کے قدموں سے ہوگا۔ اس سے پہلے مختلف مشاعروں کے اندر جب بھی ہم نے کریم صاحب کو سنا ہے 2 یا 3 غزلوں سے زیادہ موقع نہیں ملتا ہے، مختلف شعراء کو موقع دیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے مقصد صاحب نے اس خوبصورتی سے نظامت کے فرائض انجام دیے، وہ ایک لاجواب دوپہر تھی، سے پہر تھی، شام کہہ لیجیے اسے، یہ اس کو دوسرا رنگ ہم دے رہے ہیں کیونکہ اس دفعہ سب جتنا بھی ہم سن سکے کریم صاحب کو یہی سعادت اگر ہم کو مل جائے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب کریم حاجی صاحب سے کہ وہ تشریف کہ جتنا بھی اردو ادب ان پر فخر کرے وہ کم ہے۔ فراق نے اپنے تعلق سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ فخریہ کہیں گے کہ ہم نے فراق کو دیکھا، اور یہ بات لاگو ہوتی ہے اس وقت کریم صاحب پر کہ جب آئندہ نسلیں آئیں گی اور کبھی ذکر ہوگا کہ کریم صاحب کون تھے تو یقین جانیے گا کہ ہم فخریہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ کریم صاحب کو ہم نے دیکھا، کریم صاحب کو ہم نے سنا۔ اللہ ان کو عمر دے اور تعدیر یہ سلامت رہیں اور جب تک رہیں اردو کی اسی طرح سے خدمت کرتے رہیں۔ کریم صاحب کا ایک انوکھا انداز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میر کے انداز میں کہتے ہیں، بعض لوگ کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں۔ میر کی تقلید ضرور ہے مگر انجی تقلید نہیں۔ کریم صاحب کا ایک اپنا رنگ ہے، کریم صاحب کی ایک اپنی آواز ہے، کریم صاحب کا ایک اپنا انداز ہے۔ شریعت کے پابند ہیں، طریقت کے قائل ہیں۔ عقل، دل، دماغ، ان تینوں کا امتزاج ایک انسانی روپ میں اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس ہستی میں آپ کو ملے گا۔ ضرورت سے زیادہ تعارف اگر ہو جائے تب بھی ناگوار لگتا ہے۔ یقین جانیے بہت دیر تک میں کریم صاحب کے تعلق سے آپ کی خدمت میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر صرف میری یہ خواہش ہے کہ اس وقت کریم صاحب کی زبانی کریم صاحب ہی کو سنیے۔ اب میں استدعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے زمانے کے ایک بہت معزز مقتدر ہستی جناب کریم صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب سید کریم احمد کریم حاجی صاحب۔ دوستو، بزرگوں، انسان غلط راستے پر 2 وجہوں سے چلا ہے، غائب محبت اور غائب نفرت۔ محبت عظیم ہے لیکن قرآن بھی عظیم ہے۔ قرآن جنت میں بھی لے جائے گا اور دوزخ میں بھی۔ روزہ، نماز، یہ راستہ جنت کا بھی ہے اور دوزخ کا بھی ہے۔ محبت بھی اگر غلط ہو تو وہ تو گمراہ کرے گی۔ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے لطافت صاحب نے بات غلط کہی ہے، ان کا دل ہے اور دل پر کسی کنٹرول نہیں ہے۔
کسی کا قبضہ نہیں ہے، کسی کا قابو نہیں ہے۔ محبت کرنے والے آزاد ہوتے ہیں، ان کوئی پابند نہیں کر سکتا کوئی۔ ان کا دل ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں، لیکن سب ایسا سمجھیں اور ہم بھی ایسا سمجھیں، یہ تو ہم ممکن نہیں۔ ہم جو ہیں، یہ باتیں میری نہیں ہیں، میرا کلام میرا نہیں ہے، میری بات میری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تعریفیں کسی اور کے لیے ہیں۔ ہم درمیان میں ایک واسطہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے زبان دی، خیالات دیے، تجربے دیے، ان تجربوں کو، ان خیالات کو، ان واقعات کو ان زبان میں منتقل کر دیتا ہوں۔ میں پوسٹ مین ہوں، جاگے نہیں، میری کوئی پرکھارت نہیں، میرا کوئی اس میں علت نہیں ہے، جاگے نہیں۔ یوں سمجھئے جو سعدی قطع ہے حضرت شادی رحمت کا کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، یہ خوشبو مٹی حمام میں، غسل خانے میں، رسید از دست محبوب بدستہ، میرے ایک دوست نے مجھے ایک مٹی دی، بڑی خوشبو مٹی، بگفتم تو عبیری یا کہ مشکی۔ میں نے مٹی سے پوچھا کہ تم مشک ہو، عنبر ہو، کیا ہو؟ کیا بوئے دلا وزر تو مستم، کہ میں تیری خوشبو سے مست ہو رہا ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، میں تو ایک معمولی مٹی، بالکل حقیر مٹی ہوں، لیکن با گلے با ہم نشستم، لیکن پھولوں کے ساتھ میرا رہنا ہوا کچھ، میں ان کی صحبت میں رہی، ان کے قریب رہی۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کی پوستم، میرے ہم نشیں، میرے دوست، میرے ہم صحبت کی خوشبو مجھے منتقل ہو گئی، ہم تو ہی مٹی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو امانت میرے پاس ہے وہ کھاٹی ہے، اس سے ملاوٹ نہیں، کوئی آمیزش نہیں، نہ میں نے کی نہ کسی نے آمیز کر کے مجھے دی، وہاں بھی کھاٹی مال آیا، میں بھی اسے کھاٹی زمانے پیش کرتا ہوں، اس میں کوئی میری ملاوٹ نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں۔ یہ چیز، یہ شاباشی، یہ محبت کے مستحق وہ ہیں، اس کے صدقے میں ہم بھی کچھ لوٹ لیتے ہیں، محبت آپ لوگوں کی، کچھ قربت آپ لوگوں کی، سمجھا کہ نہیں، یہ صدقہ ان کا ہے، سمجھا کہ نہیں۔ اور جب تک میں زندہ ہوں، یہ امانت میرے دل میں ہے، جو یہ سود در سود نکلتی رہے گی، امانت ہی ملے گی اور آپ تک پہنچتی رہے گی، اور اخلاص کے ساتھ آپ جب اہل محبت ہیں اس کی قدر کریں گے، ان باتوں کی، ان زمانوں کی، اس لہجے کی بات ہی سب پیدا ہوتے ہیں۔ جو خیالات ہیں وہ زبان بھی لاتی ہے اپنے، اور لہجہ بھی وہی لاتے ہیں، جا کے نہیں۔ اور ایک وسیلے کے طور پر ہم بھی ہیں، قدرت نے مجھے منتخب کیا اس امانت کے لیے، تو میں اس کے لیے خوش بھی ہوں، اور اس کے لیے بہت ناز مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت عطا فرمائی ہے جس کی میں نے حفاظت کی ہے خون دل سے، اور پوری قوت سے اور پوری اخلاص کے ساتھ میں نے ان چیزوں کو منتقل کرنا چاہا آپ سے۔ بڑے خلوص سے محفل میں جام آیا ہے، بڑے خلوص سے محفل میں جام آیا ہے، کہ آج دور سے ایک تشنہ کام آیا ہے۔ بڑے خلوص سے محفل میں جام آیا ہے، کہ آج دور سے ایک تشنہ کام آیا ہے، چلو سخن ورو بزم مشاعرہ کے وہاں، چلو سخن ورو بزم مشاعرہ کے وہاں،
کلیم عاجز شیریں کلام آیا ہے۔ تمام شہر کے پیاسوں کو دو خبر کہ وہ آج، تمام شہر کے پیاسوں کو دو خبر کہ وہ آج غزل میں لے کے محبت کا جام آیا ہے۔ تمام شہر کے پیاسوں کو دو خبر کہ وہ آج غزل میں لے کے محبت کا جام آیا ہے۔ قفس میں چھوڑ کے آئے ہیں جن کو اہل چمن، انہی کا لے کے پیام و سلام آیا ہے۔ قفس میں چھوڑ کے آئے ہیں جن کو اہل چمن، انہی کا لے کے پیام و سلام آیا ہے۔ اور جگر پہ چوٹ جنہیں ہر قدم پہ لگتی ہے، جگر پہ چوٹ جنہیں ہر قدم پہ لگتی ہے، انہیں شکستہ دلوں کا امام آیا ہے۔ جگر پہ چوٹ جنہیں ہر قدم پہ لگتی ہے، انہیں شکستہ دلوں کو امام آیا ہے۔ تمام لالا و گل خوب جانتے ہیں اسے، تمام لالا و گل خوب جانتے ہیں اسے، اسی کا خون جگر سب کے کام آیا ہے۔ تمام لالا و گل خوب جانتے ہیں اسے، اسی کا خون جگر سب کے کام آیا ہے۔ مگر اٹھا کے جو تاریخ گلستاں دیکھو، نہ ذکر ہے نہ کہیں اس کا نام آیا ہے۔ تمام لالا و گل خوب جانتے ہیں اسے، اسی کا خون جگر سب کے کام آیا ہے۔ مگر اٹھا کے جو تاریخ گلستاں دیکھو، نہ ذکر ہے نہ کہیں اس کا نام آیا ہے۔ وہی کلیم سنانے غزل کے پردے میں حکایت ستم صبح شام آیا ہے۔ غلط ہی کہتے ہیں لیکن یہ لوگ کہتے ہیں، غلط ہی کہتے ہیں لیکن یہ لوگ کہتے ہیں، غلط ہی کہتے ہیں لیکن یہ لوگ کہتے ہیں، جناب میر کا قائم مقام آیا ہے۔ غلط تو نہیں کہتے، غلط ہی کہتے ہیں، غلط ہی کہتے ہیں لیکن یہ لوگ کہتے ہیں، جناب میر کا قائم مقام آیا ہے۔ غزل میں سسکیاں دل کی، غزل میں سسکیاں دل کی سنا دینا ہی آتا ہے۔ غزل میں سسکیاں دل کی سنا دینا ہی آتا ہے، ہمیں رونا ہی آتا ہے، رلا دینا ہی آتا ہے۔ غزل میں سسکیاں دل کی سنا دینا ہی آتا ہے، ہمیں رونا ہی آتا ہے، رلا دینا ہی آتا ہے۔ وفا کیا ہے؟ وفا کر کے دکھا دینا ہی آتا ہے۔ وفا کیا ہے؟ وفا کر کے دکھا دینا ہی آتا ہے، ہمیں تو زخم لینا اور دعا دینا ہی آتا ہے۔ وفا کیا ہے؟ وفا کر کے دکھا دینا ہی آتا ہے، ہمیں تو زخم لینا اور دعا دینا ہی آتا ہے۔ جہاں سے آئے چوٹ جیسی آئے جس قدر آئے، جہاں سے آئے چوٹ جیسی آئے جس قدر آئے، تڑپنا اور تڑپ کر مسکرا دینا ہی آتا ہے۔ جہاں سے چوٹ آئے جیسی آئے جس قدر آئے، تڑپ لینا تڑپ کر مسکرا دینا ہی آتا ہے۔ اور تمہیں جو بے وفائی آتی ہے ہم کو نہیں آتی، کیا مصرع ہے، واہ واہ۔ تمہیں جو بے وفائی آتی ہے ہم کو نہیں آتی، ہمیں تو شرم سے گردن جھکا دینا ہی آتا ہے۔ تمہیں جو بے وفائی آتی ہے ہم کو نہیں آتی،
ہمیں تو شرم سے گردن جھکا دینا ہی آتا ہے، ہمیں کیسے انوکھے تشنہ لب اس میکدے میں ہیں، ہمیں کیسے انوکھے تشنہ لب اس میں ہمیں کیسے انوکھے تشنہ لب اس میکدے میں ہے، جسے پینا نہیں آتا پلا دینا ہی آتا ہے۔ ہمیں کیسے ایک ایسے انوکھے تشنہ لب اس میکدے میں ہیں، جسے پینا نہیں آتا پلا دینا ہی آتا ہے۔ بتا دو کیسے بچ بچ کے چلتے ہیں محبت میں، بتا دو کس طرح بچ بچ کے چلتے ہیں محبت میں، ہمیں تو جان کی بازی لگا دینا ہی آتا ہے۔ بتا دو کس طرح بچ بچ کے چلتے ہیں محبت میں، ہمیں تو جان کی بازی لگا دینا ہی آتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور زبان شاعر کی اپنے وقت کا آئینہ ہوتی ہے، یہ عمدہ مثال، زبان شاعر کے اپنے وقت کا آئینہ۔ زبان شاعر کی اپنے وقت کا آئینہ ہوتی ہے، اسے تو سب کھرا کھوٹا دکھا دینا ہی آتا ہے۔ کیا کہنے کا، زبان شاعر کی اپنے وقت کا اپنے وقت کا آئینہ ہوتی ہے، اسے تو سب کھرا کھوٹا دکھا دینا ہی آتا ہے۔ بہت اچھا، کچھ اور نکال چلائیں تو اور کسی ایک ترنم سے سنائیے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں ایک ترنم سے سنا دیجئے، پھر اس کے بعد اوروں کو پھر آپ کو تھوڑا سستانے کا موقع مل جائے گا۔ والیوم کو دیکھنا، ٹیکنیکل پانی وغیرہ ذرا سا پانی یہ سب پانی پانی برف نہیں اس میں ہے، بھائی بیٹھے غزلیں بھی کہیں پرغم کتنی، غزلیں بھی کہیں پرغم کتنی، اس پر بھی علاج غم نہ ہوا، غزلیں بھی کہیں پر غزلیں بھی کہیں پرغم کتنی، اس پر بھی علاج غم نہ ہوا،
غزلیں بھی کہیں پرغم کتنی، اس پر بھی علاج غم نہ ہوا۔ دولت تو بڑی ڈھیروں ڈھیروں، لیکن یہ خزانہ کم نہ ہوا۔ غزلیں بھی کہیں پرغم کتنی، اس پر بھی علاج غم نہ ہوا۔ دولت تو بڑی ڈھیروں ڈھیروں، لیکن یہ خزانہ کم نہ ہوا۔ دولت تو بڑی ڈھیروں ڈھیروں، کس شام نہ بھیگی یہ پلکیں، کس شام نہ بھیگی یہ پلکیں، کس صبح یہ دامن نم نہ ہوا۔ کس شام نہ بھیگی یہ پلکیں، کس صبح یہ دامن نم نہ ہوا۔ بجلی بھی تڑپ کر تھمتی ہے، اس دل کا تڑپنا کم نہ ہوا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ کس شام نہ بھیگی یہ پلکیں، کس صبح یہ دامن نم نہ ہوا۔ بجلی بھی تڑپ کر تھمتی ہے، اس دل کا تڑپنا کم نہ ہوا۔ بجلی بھی تڑپ کر تھمتی ہے، اس دل کا تڑپنا کم نہ ہوا۔ عالم میں ہنسی آئے کیا کیا، عالم میں ہنسی آئے کیا کیا، لیکن کبھی یہ عالم نہ ہوا۔ عالم میں ہنسی آئے کیا کیا، عالم میں ہنسی آئے کیا کیا، لیکن کبھی یہ عالم نہ ہوا۔ جس روز سنور کر تم نکلے، اس روز کہاں ماتم نہ ہوا۔ کیا سنور کر تم نکلے، عالم میں ہنسی آئے کیا کیا، لیکن کبھی یہ عالم نہ ہوا۔ جس روز سنور کر تم نکلے، اس روز کہاں ماتم نہ ہوا۔ جس روز سنور کر تم نکلے، اس روز کہاں ماتم نہ ہوا۔ موسم نے تو بدلے رنگ بہت، موسم نے تو بدلے رنگ بہت، موسم نے تو بدلے رنگ بہت، بازار جنوں برہم نہ ہوا۔ موسم نے تو بدلے رنگ بہت، بازار جنوں برہم نہ ہوا۔ موسم نے تو بدلے رنگ بہت، بازار جنوں برہم نہ ہوا۔ اور زنجیروں کی یورش بڑھتی گئی، دیوانوں کا جم گھٹ کم نہ ہوا۔ موسم نے تو بدلے رنگ بہت، بازار جنوں برہم نہ ہوا۔ زنجیروں کی یورش بڑھتی رہی،
دیوانوں کا جم گھٹ کم نہ ہوا، رنگی ہے ہمیشہ صحن چمن، رنگی ہے ہمیشہ صحن چمن، رنگی ہے ہمیشہ صحن چمن، رنگین مزاجوں کے دم سے، رنگی ہے ہمیشہ صحن چمن، رنگین مزاجوں کے دم سے، کرتے ہیں لہو سے گلکاری، پھولوں کا اگر موسم نہ ہوا، رنگی ہے ہمیشہ صحن چمن، رنگین مزاجوں کے دم سے، کرتے ہیں لہو سے گلکاری، پھولوں کا اگر موسم نہ ہوا، کرتے ہیں لہو سے گلکاری، پھولوں کا اگر موسم نہ ہوا، ارباب غزل سے اے عاجز، ارباب غزل سے اے عاجز، ارباب ستم بھی عاجز ہیں، ارباب غزل سے اے عاجز، ارباب ستم بھی عاجز ہیں، ارباب غزل سے اے عاجز، ارباب ستم بھی عاجز ہیں، تلواروں نے منتر خوب پڑھا، اشعار کا جادو کم نہ ہوا، ارباب ستم بھی اے عاجز، ارباب غزل سے اے عاجز، ارباب ستم بھی عاجز ہیں، تلوار نے منتر خوب پڑھا، اشعار کا جادو کم نہ ہوا، تلوار نے منتر خوب پڑھا۔ بجلی بھی چمک کر کھلتی ہے، اس دل کا تڑپنا کم نہ ہوا۔ موضوع خواتین حضرات، آپ نے لکھا ہے جناب، اسی موضوع پہلی بہن میں جو کریم صاحب نے اپنی غزل سنائی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں مقصد غلط نہیں کہتے، آپ نے لگا دیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں مقصد غلط نہیں کہتے، جناب میر کا قائم مقام آیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں مقصد غلط نہیں کہتے، جناب میر کا قائم مقام آیا ہے، چھینٹوں سے کچھ پھولوں کے خاکے ہی سہی، خون کے چھینٹوں سے کچھ پھولوں کے خاکے ہی سہی، موسم گل آ گیا، زندہ میں بیٹھے کیا جائے۔ غالب، میر، ناصر، عاطف، یہ سب اساتذہ ہیں، ان کے نام ہمارے حافظے میں محفوظ ہیں۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اردو کا ایک کارواں اسی طرح سے رواں دواں رہے گا۔ اردو غزل کے 4 ستون جو مشہور ہیں، اس میں